سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حجاز کا قاصد جب محمد بن قاسم کے پاس شیراز پہنچا تو محمد بن قاسم نے بڑی تیزی سے پیغام قاصد کے ہاتھ سے لیا اور پڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اس نے جھٹکے سے پیغام ایک طرف رکھ دیا جیسے پھینک دیا ہو۔ میرا چچا اتنا بوڑھا تو نہیں ہوا، محمد بن قاسم نے کہا۔ پھر اس کا دماغ سوچنے سے معذور کیوں ہو گیا ہے؟ کیا سندھ پر حملے کے لیے کوئی اور سالار نہیں تھا؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ میں سرکش قبائل کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہوں؟ میں نہ گیا تو کیا ان کی سرکشی بڑھ نہ جائے گی؟ کیا ابھی تک سندھ کے راجا سے اپنے قیدی نہیں چھڑائے جا سکے؟ امیر شیراز قاصد نے کہا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، 2 سالار سندھ کی زمین پر اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ سالار؟ محمد بن قاسم نے چونک کر پوچھا۔ جلدی بتا وہ کون تھے؟ پہلے سالار عبداللہ بن نبہان گئے اور شہید ہو گئے، قاصد نے کہا، اور ہمارے لشکر نے شکست کھائی۔ پھر بدیل بن طیفہ گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت ہماری شکست کا باعث بنی۔ سالار عامر بن عبداللہ نے آپ کے چچا ابن یوسف امیر بصرہ کو کہا تھا کہ اب انہیں سندھ پر حملے کا موقع دیا جائے، لیکن امیر بصرہ نے کہا کہ سندھ کا فاتح میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہی ہوگا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی وہ کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ قاصد کی نظریں اس پر لگی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ابن نبہان اور ابن طیفہ شکست کھانے والے سالار تو نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے رک کر قاصد سے کہا، خدا کی قسم وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، آگے بڑھنے والوں میں سے تھے۔ قاصد نے کہا۔ دونوں دشمن کے قلب میں چلے گئے۔ قاصد کو سندھ پر دونوں حملوں کی جو تفصیلات معلوم تھیں وہ اس نے محمد بن قاسم کو سنائی اور اسے بتایا کہ حجاز بن یوسف کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اس کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے قاصد سے کہا، ہم پر سونا اور کھانا حرام ہونا چاہیے، ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے۔ کچھ دیر آرام کر لے اور واپس چلا جا۔ میرے چچا سے کہنا کہ تیرے بھائی کا بیٹا تیرا عہد پورا کرے گا، اپنے قیدیوں کو میں ہی آزاد کراؤں گا، اور اگر اللہ مجھ پر راضی رہا تو سندھ کے سب سے اونچے مندر پر اسلام کا پرچم لہراؤں گا۔ قاصد کے جانے کے فوراً بعد محمد بن قاسم نے اپنے مشیروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ حجاز بن یوسف کا کیا حکم آیا ہے۔ امیر محترم، ایک سالار نے کہا، حجاز کا یہ فیصلہ کہ ریپ پر فوج کشی روک دی جائے کوئی اچھا فیصلہ نہیں۔ سندھ پر حملے کے لیے صرف آپ جا رہے ہیں، آپ یہاں سے اپنے محافظ دستے کے سوا کوئی نفری نہیں لے جا رہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی غیر حاضری میں ہم رے کی مہم جاری رکھیں۔ اگر ہم نے یہ مہم روک دی تو قبائل کی سرکشی بغاوت بن جائے گی۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن یہ سوچ لینا کہ حجاز سندھ میں 2 دفعہ شکست کے بعد تیسری شکست کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرے گا، اور وہ بخشے گا بھی نہیں۔ آپ سب اسے جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اس کے باوجود ہم باغیوں کے خلاف اس جنگی کارروائی کو ملتوی نہیں کریں گے۔ ایک سالار نے کہا، حجاز کے اوپر اللہ بھی ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، ہمیں حجاز کی نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے۔ محمد بن قاسم کی اپنی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے وہ ان دونوں سالاروں کی باتیں دھیان سے سن ہی نہ رہا ہو۔ اس نے مکران اور سندھ کا نقشہ سامنے رکھ کر سالاروں کے ساتھ صلح مشورہ شروع کر دیا۔ حجاز بن یوسف کی جذباتی کیفیت کا اندازہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ اس پر تو دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ حجاز بن یوسف جو کسی کی غلط بات یا حرکت پر برہم ہوتا تو اس کی گردن اڑا دیتا تھا، اور کبھی تو یوں لگتا جیسے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو قتل کرنا اس کا شغل ہو۔
تاریخوں سے یہی سامنے آتا ہے کہ حجاج ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا اور انتہائی سخت سزا دیتا تھا۔ اس کی تلوار نے دشمن کا اتنا خون نہیں بہایا تھا جتنا اس نے اپنی قوم کا بہا دیا تھا۔ وہ حجاج کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ ایک ہندو راجا بے گناہ اور نہتے مسلمان بحری مسافروں کو لوٹ بھی لے اور قید میں بھی ڈال دے؟ اس صورتحال میں پتہ چلا کہ حجاج غلطی کرنے والوں کے لیے ہی ظالم نہیں تھا بلکہ دشمن کے لیے وہ آسمانی بجلی تھا۔ بصرہ کی راتیں بھی جیسے بیدار اور سرگرم رہنے لگی تھی۔ حجاج باغ دوڑ کے ساتھ ساتھ جو احکام دیتا تھا اس کی فوری تعمیل چاہتا تھا۔ شامی دستوں میں سے اس نے 6000 پیادہ اور سوار خود جا کر منتخب کیے اور انہیں بصرہ میں جمع کر لیا۔ یہ دستے دن رات تیز زنی کی، گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ سپاہی تھک کر چور ہو جاتے تھے لیکن حجاج کا حکم تھا کہ تھکن سے کوئی گر پڑتا ہے تو اسے درے مار کر اٹھاؤ۔ اس ٹریننگ کی نگرانی وہ خود بھی کرتا تھا اور جب دیکھتا تھا کہ سپاہیوں کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو انہیں اکٹھا کر کے کہتا تھا کہ اسلام اور عرب کی آبرو کے محافظ تم ہو، اور یہ سوچ لو کہ سندھ میں ایک ہندو راجا نے جن عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال رکھا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اور آج میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، ایک روز حجاج نے اپنے دستوں سے کہا کہ عرب کی ایک عورت نے جو اسلام کی بیٹی ہے مجھے پکارا ہے اور میں نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ کیا میں اکیلا ان قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہوں؟ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ میں تمہاری ماؤں بیٹیوں کو بھول جاؤں؟ نہیں، میں انہیں نہیں بھولوں گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ ہم جائیں گے۔ دستوں کی صفوں میں ایک دھماکہ ہوا۔ ہم جائیں گے، یہ ایک گرج تھی۔ حجاج ان دستوں کو ایسے ہی جذباتی اور پرجوش طریقے سے خطاب کرتا تھا۔ اس کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ دن بھر کی جنگی مشقوں کے تھکے ہوئے سپاہیوں کے چہروں پر تازگی آ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بصرہ کے گھوڑ دوڑ کے میدان میں حجاج نے تیغ زنی اور کشتیوں وغیرہ کے مقابلوں کا اہتمام کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عراق اور شام کی ساری آبادی اور تمام گھوڑے اور اونٹ بصرہ میں آ گئے ہوں۔ حجاج نے دور دور تک منادی کرا دی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ بصرہ میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، ہتھیاروں کی لڑائی، بغیر ہتھیاروں کی لڑائی اور کشتیوں وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، اور جو آدمی یہ مقابلے جیتیں گے یا ان مقابلوں میں اچھے جنگجو ثابت ہوں گے انہیں فوج میں بھرتی کیا جائے گا، عہدے بھی دیے جائیں گے اور انہیں باہر لڑائی پر بھی بیچا جائے گا جہاں وہ بے انداز مال غنیمت کے حقدار ہوں گے۔ اس دور میں قومی جذبہ تو اپنی جگہ تھا ہی، مال غنیمت کی کشش بھی موجود تھی۔ یہ فوجی قسم کا میلہ کئی دنوں سے چل رہا تھا اور روز بروز اس کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ جو لوگ دور تھے وہ کچھ دنوں بعد پہنچے تھے اور ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ حجاج نے یہ اہتمام بھی کیا تھا کہ بصرہ کے بہت سے آدمی مقابلوں میں شامل ہونے والوں کو اور تماشائیوں کو بتاتے رہتے تھے کہ سندھ کے ایک راجا نے عرب کے بہت سے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال دیا ہے اور ان کا بحری جہاز لوٹ لیا ہے۔ حجاج کے یہ آدمی لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ بیدار ہو گیا جو حجاج بیدار کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے خود مقابلے میں شریک ہونے والوں اور تماشائیوں سے خطاب کیا تھا اور اس نے وہی الفاظ کہے تھے جو اس نے سلار بدیل بن طیفہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں کہے تھے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان ہر سال دمشق میں جنگی کھیلوں کے مقابلے کرایا کرتا تھا اور یہ ایک ایسا میلہ ہوتا تھا جس میں دور دور سے لوگ مقابلوں میں شریک ہونے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حجاج بصرے میں جب یہ مقابلے کرا رہا تھا تو یہ وہی دن تھے جب دمشق میں خلیفہ نے مقابلے کروانے تھے۔ ہر سال انہی دنوں دور دراز کے علاقوں کے لوگ دمشق کو روانہ ہو جایا کرتے تھے اور دمشق کی چہل پہل میں اضافہ ہونے لگتا تھا، لیکن اب دمشق کے جو باشندے تھے وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ مقابلوں کا 5واں یا 6واں دن تھا۔ مقابلوں والے میدان کے ارد گرد تماشائیوں کا ایسا ہجوم تھا جیسے یہ انسانی سروں کا سمندر ہو۔ 4 گھوڑ سوار ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بغیر ہتھیار کے لڑائی تھی جس میں اپنے حریف کو گھوڑے سے صرف گرانا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے گھوڑے کو اپنے قبضے میں لیا جاتا تھا۔ اس مقابلے میں سوار جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے۔ 4 سوار اس مقابلے میں الجھے ہوئے تھے۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ تماشائیوں کا شور و گل زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حجاج بن یوسف ان گھوڑوں کے ارد گرد اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ مقابلے میں اس کی موجودگی کچھ اور ہی رنگ پیدا کر رہی تھی۔ مقابلے میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ حجاج لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی بڑی بلند آواز میں کر رہا تھا۔ حجاج کے عقب سے ایک گھوڑا اس طرح آیا جیسے مقابلہ کرنے والے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد سے نکلا ہو۔
اس کے سوار نے گھوڑا حجاج کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ حجاج مقابلے میں اس قدر محو تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کے پہلو کے ساتھ ایک اور گھوڑا لگا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کیا بصرہ کا امیر مجھے گھوڑے سے گرائے گا؟ حجاج کو للکار سنائی دی۔ اس نے اس خیال سے چونک کر ادھر دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار اسے مقابلے کے لیے للکار رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا۔ خلیفہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر حجاج نہ حیران ہوا اور نہ اس نے پریشانی کا اظہار کیا، حالانکہ اس سے معلوم تھا کہ خلیفہ دمشق سے آیا ہے۔ خلافت کا ہیڈ کوارٹر دمشق میں تھا۔ حجاج نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور خلیفہ کے گھوڑے کو ایک طرف دھکیلتا دباتا ہوا کچھ دور لے گیا۔ پھر وہ دونوں تماشائیوں میں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر رکے۔ معلوم ہوتا ہے ابن یوسف مجھے گھوڑے سے نہیں مسند خلافت سے گرانا چاہتا ہے، خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا۔ تم نے مجھے اتنا بھی نہ بتایا کہ بصرہ میں تم یہ اہتمام کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ انہی دنوں دمشق میں یہی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں؟ خلیفہ المسلمین، حجاج نے اپنی محسوس رعبدار آواز میں کہا، آپ کے مقابلے ایک تفریح ہوتی ہے اور یہ مقابلے جو میں کروا رہا ہوں یہ ایک ضرورت ہے۔ میں سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے محبروں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ نہ کرتے تو اس وقت آپ بصرہ میں نہ ہوتے، اور تم نے مجھے رسمی طور پر بھی اطلاع نہ دی کہ ہماری فوج دوسری بار سندھ سے پسپا ہو چکی ہے۔ خلیفہ ولید نے کہا، اب تم تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہو۔ کیا یہ شرمساری ہے جس نے تمہیں مجھ تک آنے سے روکے رکھا ہے؟